اور یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طلاق، عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا اور اس کو بھی ایک خاص تناظر میں بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو پچھلا یاد ہو جو دروس میں بیان کیا کہ پہلے اللہ نے کعبے کو بنانے کے معاملات کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح اس کو بنایا اس کو بیان کیا، پھر قبلے کی چینجنگ کا معاملہ بیان کیا، پھر یقیناً مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا گیا اور مدینے پہنچے تو پھر وہاں جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب جب جہاد ہوتا ہے تو یقیناً لوگ مرتے بھی ہیں اور ان کی اولادیں یتیم بھی ہوتی ہیں، تو یتیموں کے احکام کو بیان کیا۔ ان کی پھر جو بیوائیں ہو جاتی ہیں تو یقیناً ان سے پھر شادیوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر شادی کے احکام کو بیان کیا۔ پھر شادی کے بعد اب بیوی سے فزیکل ریلیشن کن دنوں میں کرنا ہے کن دنوں میں نہیں کرنا ہے، حیض کے احکام کو بیان کر دیا۔ پھر جب حیض کے احکام آئے تو وہاں پر ایلا کے، پھر طلاق کے، پھر عدت کے، پھر طلاق عدت کے بیان کے ساتھ پھر رضاعت کے، دودھ پلانے کے معاملات کو، پھر اور اس کے بعد آخر کے اندر مہر کے معاملات کو بیان کر دیا گیا کہ کن عورتوں کو کیا کیا مہر دیا جائے گا۔ لیکن بات جہاد سے شروع ہوئی تھی تو اب دوبارہ جہاد کی طرف آ گئی۔ یہاں پر ایک موضوع کو بیان کر دیا، پھر اس کی ڈیٹیل دے دی، اس کے مسائل بیان کر دیے، اب دوبارہ وہ موضوع دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ تو اب یہاں سے وہ بات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں نے سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو قرآن کا ربط آپس میں سمجھ میں آئے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے۔ الفن عربی میں کہتے ہیں ہزار کو، اور ہزاروں ہو تو اس کی جمع آتی ہے الف کی الوف، تو وہی لفظ استعمال ہوا وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے۔ اور حذر الموت، حذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، تو اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ذو فضل ہے، بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں میں سے جو اکثر ہیں لا یشکرون، اس کا شکر نہیں کرتے۔ وہ تو سب پر فضل کرتا ہے لیکن لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ سرڈی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رکوع نمبر 16 ہے اور یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طلاق، عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا اور اس کو بھی ایک خاص تناظر میں بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو پچھلا یاد ہو جو دروس میں بیان کیا کہ پہلے اللہ نے کعبے کو بنانے کے معاملات کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح اس کو بنایا اس کو بیان کیا، پھر قبلے کی چینجنگ کا معاملہ بیان کیا، پھر یقیناً مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا گیا اور مدینے پہنچے تو پھر وہاں جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب جب جہاد ہوتا ہے تو یقیناً لوگ مرتے بھی ہیں اور ان کی اولادیں یتیم بھی ہوتی ہیں، تو یتیموں کے احکام کو بیان کیا۔ ان کی پھر جو بیوائیں ہو جاتی ہیں تو یقیناً ان سے پھر شادیوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر شادی کے احکام کو بیان کیا۔ پھر شادی کے بعد اب بیوی سے فزیکل ریلیشن کن دنوں میں کرنا ہے کن دنوں میں نہیں کرنا ہے، حیض کے احکام کو بیان کر دیا۔ پھر جب حیض کے احکام آئے تو وہاں پر ایلا کے، پھر طلاق کے، پھر عدت کے، پھر طلاق عدت کے بیان کے ساتھ پھر رضاعت کے، دودھ پلانے کے معاملات کو، پھر اور اس کے بعد آخر کے اندر مہر کے معاملات کو بیان کر دیا گیا کہ کن عورتوں کو کیا کیا مہر دیا جائے گا۔ لیکن بات جہاد سے شروع ہوئی تھی تو اب دوبارہ جہاد کی طرف آ گئی۔ یہاں پر ایک موضوع کو بیان کر دیا، پھر اس کی ڈیٹیل دے دی، اس کے مسائل بیان کر دیے، اب دوبارہ وہ موضوع دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ تو اب یہاں سے وہ بات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں نے سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو قرآن کا ربط آپس میں سمجھ میں آئے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے۔ الفن عربی میں کہتے ہیں ہزار کو، اور ہزاروں ہو تو اس کی جمع آتی ہے الف کی الوف، تو وہی لفظ استعمال ہوا وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے۔ اور حذر الموت، حذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ تو فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ،
ثم احیاہم، تو اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ذو فضل ہے، بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں میں سے جو اکثر ہیں لا یشکرون، اس کا شکر نہیں کرتے. وہ تو سب پر فضل کرتا ہے لیکن لوگ اس کا شکر نہیں کرتے. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ پورے قرآن کے اندر یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ نکل گئے، کہاں نکلے، کہاں سے نکلے، کب نکلے، کون تھے، کون نہیں تھے. اس سارے احکام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیکن یہ چیز بیان نہیں فرمائی کہ یہ کون لوگ تھے، ڈیٹیل بیان نہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی اسٹوری ٹیلنگ بک نہیں ہے، قرآن کریم ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کوئی تاریخ کی، ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، فلاں سن کی بات ہے، 4 بھائی ایک گھر میں رہتے تھے، فلاں شہر میں رہتے تھے، اور ڈیٹیل اس طرح بیان کی جاتی ہے. قرآن کریم ہسٹری کی بک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم احکام کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. انسان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے قرآن دیتا ہے. تو قرآن جب اسٹوریز بیان کرتا ہے تو ان کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کرتا، بلکہ جو قرآن کے اندر اسٹوری بیان کی جاتی ہے وہ سم آف کر دیا جاتا ہے، اور جو نچوڑ ہوتا ہے اس اسٹوری کا اس کو چند لائنوں کے اندر ایکسپلین کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس اسٹوری کا جو حاصل ہو اس سے جو ہے مسلمان یا پڑھنے والا قرآن کو اس اسٹوری سے جو سبق ملا ہے، جو لیسن ملا ہے، اس سے سبق حاصل کر لے. یہاں بھی وہی بات ہے. اب چونکہ پورے قرآن میں ذکر نہیں ہے یہ کون لوگ نکلے تھے، تو تفاسیر میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. اور بائبل کو اگر ہم پڑھتے ہیں، بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بائبل کے اندر بھی یقیناً جب بنی اسرائیل کی بات کی جاتی ہے، ان آیات میں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جو اشارات واقعات کے قرآن نے کسی جگہ دیے ہوتے ہیں ان کا تفصیل سے ذکر آپ کو پھر بائبل میں مل جاتا ہے. لیکن بائبل کے اندر ہم کیا کریں گے؟ جو آیتیں بائبل کی قرآن سے ٹکرائیں گی انہیں نہیں مانیں گے، لیکن اگر کوئی واقعے کی تفصیل وہاں مل جائے گی تو اس کو ہم مان لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس آیت سے مراد کیا؟ اب مفسرین کے کئی اقوال ملتے ہیں کون سا واقعہ. 2 واقعے جو بڑے مشہور ملتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس مفہوم سمجھ میں آئے. ایک واقعہ جو ابن کثیر نے بھی لکھا، مختلف مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے علاقے میں طاعون پھیل گیا. طاعون کے پھیلنے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. اور طاعون کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس طاعون میں، جس شہر میں طاعون پھیل جائے اس سے نکلنا نہیں چاہیے اگر تم وہاں موجود ہو، اور اگر تم باہر ہو تو اس شہر میں نہ جاؤ. اب یہاں پر جو اللہ رب العزت یہاں سے سلسلہ کلام کا آغاز کر رہا ہے، یہاں 2 چیزوں کی بات کر رہا ہے. اب آگے جہاد کی بات ہوگی. ایک تو یہ کہ جہاد کی ترغیب دینا ہے، اور وہ لوگ جو جہاد سے بھاگتے ہیں وہ کس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی. تو اللہ اس واقعے سے بیان کر رہا ہے کہ اگر تم موت سے بھاگو گے تو بھاگ نہیں سکتے. اللہ چاہے تو جنگ کے میدان میں بھی کسی کو موت نہ آئے، اور اللہ چاہے تو وہ ہزاروں پردوں میں چھپ کر بھی بیٹھ جائے تو اسے موت آ سکتی ہے. تو پھر اس واقعے کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو طاعون کے ڈر سے بھاگے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان کے لیے فرمایا کہ وہ جب نکلے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے، تو چونکہ موت سے بھاگ کر آئے تھے، ہم نے کہا فقال لهم اللہ موتوا، اتنی بزدلی دکھاتے ہو تم مر جاؤ. اور وہ وہیں کے وہیں مر گئے. اور اس کے بعد وہاں پر تفاسیر میں لکھا کہ ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جن کا نام تھا حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہیں. آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استفسار کیا، پوچھا اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کیا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا حزقیل تم ان تمام ہڈیوں کو کہو کہ اللہ کے حکم سے جمع ہو جائیں. وہ تمام ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں ثم احیاہم زندہ کرتا ہے. ایک یہ واقعہ ثم احیاہم کی تحت مفسرین نے لکھا ہے. دوسرا واقعہ جو اس آیت کے تحت لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے بعد ایک پاور عطا فرمایا. ان کو ہجرت کا حکم دیا کہ ہجرت کر کے مصر کی طرف آئے. وہاں پر اللہ نے انہیں طاقت دی، مال و دولت دیا، لیکن کیا کیا؟ یہ 12 قبیلے تھے.
بجائے 12 قبیلے متحد حکومت بنانے کے انہوں نے کیا کیا کہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی حکومت اناؤنس کر دی، اپنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور آپس میں رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی 12 قبیلے آپس میں لڑنے لگے۔ ہوا یہ کہ جب یہ 12 قبیلے آپس میں لڑنے لگے تو یہ قدرت کا قانون ہے، جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرا آدمی آ کر تخت لے جاتا ہے۔ یہ آپس میں لڑنے لگے تو باہر سے قوم عمالقہ جو فلسطین میں آباد تھی، اور فلسطین کے اندر انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے ان سے تابوت سکینہ بھی لے لیا، جس کا اب آگے ذکر آئے گا، تابوت سکینہ بھی لے لیا، اور انہیں ان کے شہروں سے مار کر باہر نکالا، اور یہ ذلت کے اندر آ گئے، اخلاقی پستی ان پر شامل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ شین میم واو حمزہ یہ لام، ہمارے یہاں اس کو نام کو کہہ دیا جاتا شمائل، حالانکہ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ جس طرح عربی کے اندر اسماعیل جس کو کہتے ہیں، عبرانی میں اسی کو کہتے ہیں شموئیل، لیکن ہمارے یہاں اس کو شمائل کہتے ہیں۔ تو محمد شموئیل جو بھی ہے نا وہ نام رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی کا نام ہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ نے اس قوم میں بھیجے گئے، اور اس قوم میں جا کر آپ نے ان کی اخلاقی تربیت کی۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہاں پر جو ہے نا موتو، مر جاؤ، اس سے مراد ہے سیاسی اور اخلاقی طور پر مردہ ہو جانا، اور احیاء کا مطلب ہے پھر اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی تو سیاسی اور اخلاقی طور پر زندہ ہو جانا۔ لیکن ہم دونوں معنی لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے لیے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ مار کر بھی زندہ کر دے، یہ اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ تو کچھ اسکالر نے یہاں کہا کہ یہاں سے مرنا اور پھر زندہ کرنا مراد نہیں ہے، اس کی تعویلات کی، لیکن یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں اللہ چاہے تو حقیقتاً بھی مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا۔ تو یہ دونوں تفاسیر کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے پھر ان کی تربیت کی، ان کو اتحاد کیا، اور اس کے بعد جب آگے کا جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس میں یہ کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر ہوا، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک بدر کا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں کو نکالا گیا ان کے شہر سے، مکے سے، اور مسلمانوں کا بدر کا معرکہ پھر آگے چل کر فتح مکہ یعنی اپنے قبلے کی واپسی کی جنگ تھی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ آگے جو چل کر کل ہم پڑھیں گے، یہ جہاد کے لیے جو حضرت شموئیل نے انہیں تیار کیا یہی تھا کہ فلسطین میں بیت المقدس جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا قبلہ بنایا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو اب اپنے قبلے کو واپس حاصل کرنے کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، جس کا آگے جالوت اور تالوت کا جو واقعہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل کل اور پرسوں کچھ ایڈریس کریں گے۔ تو اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ تو اب اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو یہ بات قرآن میں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی مکے سے نکال دیا گیا ہے، تم پر بھی وہی چیزیں طاری ہیں جو بنی اسرائیل پر ہو چکی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے کہاں کہاں مسٹیکس کی ہیں، کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اب تمہیں بھی یہ واقعہ اس لیے ہم سنا رہے ہیں تاکہ تم بھی اب کافروں کے ساتھ جب لڑو تو اس طرح لڑنا کہ تمہیں بنی اسرائیل کی طرح ذلت اٹھانا نہ پڑے۔ تو یہ بات بیان فرمائی کہ ان اللہ لذو فضل، اور اللہ کا ہمیشہ سے قانون یہ رہا ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے اللہ لوگوں پر فضل کرتا آ رہا ہے، لیکن یہ لوگ ہی ہیں جو اس کا شکر نہیں کرتے، اور اکثر جو ہیں اس میں شکر کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ قاتلو کا معنی جہاد اور قتال دونوں جو ہے وہ لڑنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب قتال کا لفظ آتا ہے، قاتلو کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے میدان جنگ میں باقاعدہ فزیکل لڑنا، اور جہاد کا جب لفظ آتا ہے تو جہاد کے لفظ کا جو معنی ہے وہ بڑا مفہوم، بڑا واضح ہے، کیونکہ اس میں فزیکل لڑنا بھی مراد ہے، اور جہاد کے ایکچول میننگ ہے جد و جہد کرنا، یعنی اسلام کے لیے کوئی تحریری طور پر، کوئی اپنے لیکچر کے ذریعے سے، یعنی کسی بھی لحاظ سے اگر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کسی بھی لحاظ سے آدمی جد و جہد کرتا ہے تو وہاں پر جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بے شمار مثالیں اس کی ہیں، تو یہاں پر جہاد کا لفظ نہیں ہے لیکن قتال کا لفظ ہے۔ قتال کا معنی لڑنا، اللہ نے کہا وقاتلو فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آدمی جب لڑائی کرتا ہے تو یہ لڑائی کرتے ہوئے اپنے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے فتح عطا فرما، تو اللہ نے سمیع علیم کہہ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لڑ کر، تمہیں لڑنے کا حکم دے کر ایسا نہیں کہ ہم تمہاری طرف سے
آپ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بلکہ تم اگر جب لڑ رہے ہوگے تو ہم سے دعا کرنا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے بھی ہوں گے، اور علیم کہہ کر یہ فرمایا تمہاری ہر قربانی جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی اس کو جاننے والے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، پھر اس پہ اختتام میں کرتا ہوں، آیت نمبر 245۔ جہاد جب کیا جاتا ہے تو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک چاہیے ہوتی ہے جانیں، اور جان سے پہلے چاہیے ہوتا مال۔ اسی وجہ سے آپ قرآن کے جب اسلوب دیکھیں گے تو قرآن جان کی بات بعد میں کرتا ہے، مال کی بات پہلے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اگر آپ کہیں آیت پڑھیں گے قرآن کریم میں بیشتر جگہ آیا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، پھر کہا جان کے ساتھ، کیونکہ جہاد کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو لڑنے کے لیے اوزار چاہیے، جنگی اسلحہ چاہیے آپ کو لڑنے کے لیے۔ آپ نہتے پہنچ جائیں گے سامنے والے کے پاس، اگر ہتھیار ہوئے تو وہ آپ کو مار دے گا۔ اسی لحاظ سے پھر اگر اکنامیکلی طور پر، فائنینشلی طور پر آپ ڈیزاسٹر کے اندر ہیں، فائنینشلی طور پر ویک ہیں، تو آپ دشمن سے کیا لڑیں گے؟ آپ کو تو اپنی پیٹ کی فکر ہوگی۔ یہ جو اس دور میں مسلمانوں پر معاملات کر دیے گئے، مسلمان ممالک میں اور خصوصاً مسلمانوں پر غربت کو مسلط کر دیا گیا، مال و دولت نہیں ہے، اور ہم بہت زیادہ ترقی میں پیچھے ہیں، تو اب ہم دشمن سے لڑیں گے کیسے؟ ہمیں تو اپنے گھر چلانے کی اور 3 وقت روٹی پکانے کی فکر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں لڑنے کا حکم دیتا ہے وہاں پر جہاد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ کی راہ میں جانوں سے لڑو، لیکن جو تم میں مالدار ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ تو اب یہاں پر لڑنے کی بات ہوئی تو فوراً اللہ نے آگے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ بہت ہی خوبصورت آیا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور قرض کون سا دے؟ قرضا حسنا، قرض حسنا دے۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ اصل تو مال اللہ کا ہے، اللہ کا ہی دیا ہوا، اور آپ جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ اس کو آن کر کے کہتا ہے بھائی دین میرا ہے، خرچ تو کر رہا ہے تو یہ مجھ پر قرضہ ہے۔ حالانکہ جو قرضہ لوگ آپس میں لیتے ہیں اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن قرضہ کہہ کر یہ بات سامنے والے کو بتائی جا رہی ہے کہ قرض دار پر قرضہ لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ تو جو تم نے مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تم یہ نہ سمجھو تمہارے مال سے وہ چیز کم ہو کر اب چلی گئی، نہیں، بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں ریٹرن ملے گی، اس لیے قرض کہا۔ پھر قرض کے ساتھ کہا قرضاً حسنا، قرض دو لیکن قرض کون سا؟ حسنا۔ قرض حسنا سے مراد وہ ساری باتیں ہیں کہ اچھی نیت سے دینا، اچھا مال دینا۔ ایک آدمی ہے اللہ کی راہ میں دے تو رہا ہے لیکن کسی کے پریشر میں دے رہا ہے، کسی کی مربت میں دے رہا ہے، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، شوف کے لیے دے رہا ہے، ریاکاری کے لیے دے رہا ہے، تو اگر وہ اللہ کی راہ میں اس نیت سے دے رہا تو یہ قرض تو ہے لیکن قرض حسنہ نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا جس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ حضور علیہ السلام نے آیت پڑھ کے سنائی تو حضور کے بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ قرض مانگتا ہے۔ تو کہنے لگے حضور اپنا ہاتھ آگے کیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کرتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا باغ جو میرے باغوں میں جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ پھر فرمایا قرض حسنہ دو اللہ کو۔ اب جب تم اللہ کو قرض دو گے تو ایک تو دو پہلو ہیں، یہاں اگلی آیت بھی بڑی کمال ہے جو اس کے ساتھ ہی ربط ہے۔ دنیا میں آپ جس کو قرض دیتے ہیں اس کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ ایک طرف تو کہہ رہا قرض دو، لیکن دوسری طرف فرما رہا ہے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں کوئی مال کی حاجت ہے، سارے خزانے ہمارے، تم سے قرض لے کیوں رہے ہیں؟ بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اب 10 روپے مجھے دو، بچہ اپنی پاکٹ منی سے 10 روپے نکال کے اگر ماں کو دیتا ہے، چھوٹا بچہ اگر 10 روپے نکال کر اپنے باپ کو دیتا ہے تو باپ وہ 10 روپے لے تو لیتا ہے اور محبت اور پیار میں کہتا ہے، لیکن اس کو 10 روپے کی حاجت نہیں ہوتی، ریٹرن دیتا ہے تو بہت بڑھا کر اولاد کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ، وہ دنیاوی مثال میں نے آسانی کے لیے آپ کو سمجھائی، جو اللہ کو قرض دے، اور فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے فیضاعفہ لہ، اللہ کہتا ہے تو اللہ بڑھا دے گا اس کے لیے، اس کو
کتنا بڑھائے گا؟ اضعافن کثیرہ، کئی گنا، کثیر گنا اللہ بڑھا دے گا. یعنی جو تم نے دیا ہوگا، قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا، ایک جگہ فرمایا 10 گنا، ایک جگہ فرمایا 700 گنا، ایک جگہ فرمایا 1400 گنا، کئی کثیر گنا اللہ بڑھا دے گا. یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ مال و دولت دی ہے تو اللہ رب العزت ایسا نہیں جتنا تم نے دیا اتنا ہی ریٹرن آئے گا. اللہ کی راہ میں جو تم دے رہے ہو کئی گنا اللہ تمہیں بڑھا کر ریٹرن دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں تو اجر ہوگا اس کا، لیکن دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر مالداروں کا ریشو آپ نکالیں تو جتنے مالدار آپ کو ملیں گے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بہت چیریٹی کرتے ہوں گے. مالدار آدمی چیریٹی کرتا، چیریٹی سے کبھی کم نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا صدقہ دیا کرو، یہ میری گارنٹی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر اب کسی کے ذہن میں بات آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو تو اس سے مال کم ہو جائے گا، لڑیں گے تو جہاد سے ہماری کاروبار متاثر ہو جائے گا، رزق تنگ ہو جائے گا، فائنینشلی ہم پریشانی میں آ جائیں گے. تو اللہ نے پھر اس کے آگے حقیقت واضح کرتے ہوئے آیت مکمل ہوتی ہے. فرمایا اللہ واللہ یغبدو ویبسطو. یغبدو کا معنی اللہ تنگ کر دیتا ہے، ویبسطو اللہ وسعت دیتا، بڑھا دیتا ہے. یعنی یہ اللہ ہی ہے جو رزق کو تنگ کر دے گا، یہ اللہ ہی ہے جو رزق کو بڑھا دے گا. تو اگر تم لڑو گے اللہ کے دین کے لیے تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ لڑنے کی وجہ سے تم فائنینشلی یا اکنومیکلی ڈیزاسٹر میں آؤ گے. اگر اپنے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑو گے تو اللہ ہی ہے جو وسعت دے گا تمہیں، کوئی دنیا والے وسعت نہیں دیں گے. ہمارے ہاں جو آج کل مسلمانوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ ہم اگر فلاں ملک کے حق میں بولے یا فلاں اسلام کے مسلمانوں کے حق میں بولے تو فلاں ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہماری اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی. بھائی کوئی ملک ہمارے ملک کو نہیں چلاتا. مسلمان کا ایمان ہی ہونا چاہیے کہ مسلمان کے گھر کو، اس کے ملک کو، اس کی زندگی کو چلانے والا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگ کرتا ہے، اللہ ہی بڑھاتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. روزی اس کے ہاتھ میں ہے، رزاق وہ ہے. تو اگر تم اس کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرو گے مال سے بھی جان سے بھی تو اللہ ہی تمہیں بڑھائے گا. کوئی اور گھٹانا بھی چاہے تو گھٹا نہیں سکتا. اور آخر یہی ہے کہ دنیا کے اندر سیو کر کے بھی تم کیا کر لو گے؟ یہ جو تم بچا رہے ہو، اللہ نے آخری جز میں کیا کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ جو تم سیو کر رہے ہو کہ نہیں میرا مال خرچ نہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مال یہیں رہ جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف جو ہے لوٹ جانا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله